مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7914۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کا واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا۔ آپ کے شاگرد ہیں عبد الرحمن بن مہران۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے چند حکم ارشاد فرمائے۔ اسے آپ وصیت کہہ لیں یا آپ کا کچھ بھی آپ اسے سمجھ لیں، آخری حکم کہہ لیں۔ فرمایا کہ لا تضربوا علی فسطاطا، کہ کوئی خیمہ نہ لگانا، میری قبر پر کوئی خیمہ نہ لگانا۔ ولا تتبعونی بمجمر، اور میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا۔ خیمہ نہ لگانا اور میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا، اور جب میں فوت ہو جاؤں واسرعوا بی، تو مجھے جلدی لے کر جانا۔ میرے فوت ہونے کے بعد میرے دفن کرنے میں دیر نہ کرنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا وضع الرجل الصالح علی سریرہ، سریر چارپائی کو کہتے ہیں کہ جب کسی نیک آدمی کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے لے کر جانے کے لیے، تو وہ نیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے بھیجو، مجھے جلدی بھیجو، جلدی میرا سارا معاملہ کرو۔ اور اذا وضع الرجل السوء علی سریرہ، اور اگر چارپائی پر رکھا ہوا وہ برا شخص ہے تو پھر وہ کہتا ہے یا ویلہ این تذہبون بی، ہائے ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لیے جاتے۔ تو اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آخری جملہ ہے کہ میت کے دفن کرنے میں جلدی کا حکم ہے، اور علماء نے اس بات سے بھی منع کیا۔ دیکھیں، ہم وہ بار بار بات کہہ چکے ہیں، اللہ کے حضور بری الذمہ ہیں، کہنا ہمارا حق بنتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد پھر اس کو دفن کیا جائے۔ ہمارے ہاں رواج جو ہے بڑا الٹا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد بھی پھر چہرہ دکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، چلو بھی اب چہرہ دیکھ لو سارے۔ حالانکہ یہ سارے کام جو ہیں وہ پہلے کر لینے چاہیے، اور جنازے کے بعد اس کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ عجیب سا معاملہ ہے، زندگی بھر ہم لڑتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اب ہم نے چہرہ دیکھنا ہے۔ اس چہرے دیکھنے کا کیا معاملہ اور کیا فائدہ کہ جب ہم نے زندگی میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، اب تو معاملہ ہی ختم۔ لیکن بار طور ہمارے ہاں یہ معاملہ اور یہ رواج ہے کہ بدقسمتی سے جنازہ پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے بھی اب تھوڑی دیر کے لیے رکھ لو اس کو، اب رک جاؤ، لوگوں نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ علماء کے حکم کے مطابق، شرعی اسلامی اصولوں کے مطابق درست نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے آگ لے کر جانے سے منع فرمایا، کیونکہ آگ جہنم سے مشابہ ہے، جہنم میں آگ ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز جس کا تعلق جہنم کے ساتھ بنتا ہے، کہا کہ میرے ساتھ آگ نہ کوئی لے کر جائے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا، یہ وصیت کی کہ میرے ساتھ آگ نہ لے کر جائے۔ اب بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ اب قبروں کے اوپر چراغ جلائے جاتے ہیں۔ اب وہ قبرستان میں آگ جب چراغ جلایا جا رہا ہے قبروں کے اوپر، اس کا فائدہ اور اس کی مصلحت کیا ہے، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ اگر آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے تو کہیں وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا، تو آپ نے تو منع فرمایا۔ اسی لیے آپ کے صحابی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خبردار کوئی آگ نہ لے کر جائے۔ آپ نے ساتھ لے جانے سے، جب آگ ساتھ لے کر جانا جائز نہیں، اسی لیے علماء نے قبرستان میں اگربتیاں جلانے سے بھی منع کیا کہ وہ بھی آخر آگ تو جلائی جائے گی نا، تو خوشبو کا کوئی دوسرا اہتمام کیا جائے کہ وہاں کھڑے ہونے والوں کو خوشبو جو ہے وہ آ سکے، اس کا کوئی دوسرا اہتمام کیا جائے، عطر وغیرہ چھڑکا جائے، کوئی اور اہتمام اس کا کر لیا جائے، آگ سے بچایا جائے۔ آپ بھی دیکھیں کہ وہ قبر کے اوپر گاڑ دی جاتی۔ تو جہالت وہ ہے جو سر چڑھ کر بول رہی ہے آج کے دور میں، کہ اگر ان باتوں پر آپ بولنا چاہیں گے تو پھر آپ کی کوئی سنے گا نہیں۔ وہ تو کون ہوتا ہے تو کہنے والا، رکھو بھی فلانے نے آنا ہے، ابھی فلانے نے آنا ہے، ابھی فلانے نے آنا ہے۔
تو وہ سارا معاملہ طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جان بوجھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے جنازے میں کہ میت کو جلدی دفن کرو، صحابی کی وصیت ہے، تو اصل تو رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے عمل کیا نا، جنہوں نے یہ وصیت کر دی کہ میرے جنازے کو جلدی لے کر جانا۔ اب آپ تصور کریں، وہ علامہ اسماعیل حقی کا ایک شعر ہے کہ گر مردہ مسکیں زبان داشتے، کہ اگر مردہ زبان رکھتا ہوتا نا تو ہم سارے اسی کیفیت سے ہوں گے نا، یا تو کہہ رہے ہوں گے جلدی لے چلو۔ اب وہ مردہ اگر کہہ رہا ہوگا مجھے جلدی لے چلو، ہم کہتے ہیں جی رکھو اس کو ابھی اس کو رکھو، فلانے نے بھی آنا ہے، فلانے نے بھی آنا ہے، اور وہ کیا کہتا ہوگا اس وقت۔ اور اگر بد ہوگا تو وہ کہہ رہا ہوگا ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، یا ویلہ این تذہبون، ابھی کہاں لیے جاتے ہو مجھے، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا، وہ بول رہا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ خیر والے وقت کا صدقہ، اس مقدس جگہ کا صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سچا ہونے کا صدقہ، اللہ تعالی ہم میت کی جب صورت میں ہوں تو ہم وہ ہوں کہ ہمیں جلدی لے چلو۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اس جماعت میں شمار فرمائے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں مجھے جلدی لے چلو۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اس بات سے محفوظ فرمائے کہ اس وقت کوئی پچھتائے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا جی مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، مفلس وہ نہیں ہوتا، مفلس وہ ہوتا ہے جو نیکیاں لے کر آئے گا، انبار لے کر آئے گا۔ کوئی آ جائے گا جی اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ دنیا میں معافی زبان سے ہو سکتی ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کر مانگ سکتا ہے، لیکن آخرت میں معافی جو ہوگی وہ نیکی کے اعمال دے کر ہوگی کہ نیکیاں دے دو، تو وہ تو حاصل نہیں ہوگی۔ اب اس وقت جو معاملہ، جس معاملے سے میت دو چار ہے کہ وہ یا تو کہہ رہی ہے مجھے جلدی لے چلو، نہ ہم اس جملے کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ اس جملے کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ کہتی ہائے ہائے بربادی کہاں لے کر جاتے۔ اور قرآن اٹھائیں نا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر جب یہ سارا معاملہ دیکھے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں، تو مٹی کہے گی یا اللہ اس سے پوچھ تو صحیح اس کی کیا ہمت اور کیا حیثیت ہے، یہ اپنے آپ کو مجھ سے تشبیہ دیتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ مٹی اللہ کے حضور یہ عرض کرے گی یا اللہ کہاں میں اور کہاں یہ، اس کافر کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے اپنے آپ کو یہ کہا میں مٹی ہوتا، میں تو اس سے بھی بدرجہ بہتر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت دے، ایمان پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔